آپ کا بڑا مسئلہ چلتا رہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ. تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کا ان کے ساتھ ایک تو کچھ تبادلہ بڑے ہاٹ جملوں کا بھی ہوتا رہتا ہے. جی جی تو میرا خیال ہے پہلا ہاٹ جملہ ہی ہم پکڑ لیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے اوپر ایک اسٹیمپ لگائی ہوئی ہے کہ یہ مولویوں کا فرنٹ مین ہے، اور آپ کی طرف سے ایک اسٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ قادیانیوں کے فرنٹ مین ہے، اور ایک RCM برانڈ کارپوریشن کی بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر اب اس کو کیا کہا جائے، بہتان تراشی کہا جائے یا کوئی ایویڈنسز کے بیس پہ یہ بات کی گئی ہے؟ دیکھیے، مولویوں کے فرنٹ مین سے وہ دو معنی لیتے ہیں کہ کوئی پرٹیکولر مولوی ہے جنہوں نے مجھے وہاں پہ بھیجا اور وہ سارا معاملہ ہوا. تو میں ان سے کہہ دیا تھا کہ جو اس طرح سے کسی مولوی کے یا ایک سے زیادہ مولوی کے کہنے پہ آیا ہوا ہو، اس پہ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی لعنت ہے، اور جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے کہہ دیں پھر اس پہ بھی یہ بات تو ختم ہو جاتی ہے. دوسرا ان کی مرادی ہے کہ میں مولویوں کا دفاع کرتا ہوں. اس کانٹیکس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ میں مولویوں کا فرنٹ مین ہوں، تو میں پبلکلی کلیم کرتا ہوں جی میں ایبسلیوٹلی ہوں. ہر غیرت مند آدمی کو ہونا چاہیے. جس آدمی کو آج اپنے حلال زادہ ہونے پہ فخر ہے، اس کو مولوی کا فرنٹ مین اس زمانے میں بننا بڑی ضروری چیز ہے. کو مولوی کو تو ڈسکریڈٹ کیا گیا. 20 سال مشرف کی پالیسی تھی کہ اس طبقے کو ملائن کر دیا جائے، اس کو رگڑ دیا جائے، اس لیے کہ اسلام کو اگر آپ نے مکمل طور پہ ختم کر دینا ہے تو یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو مولوی ہے، جو عالم دین ہے، اس کو آپ ختم کر دیں. تو اس کی وہ تو ایک بڑی کیئرفلی کرافٹڈ ایک پالیسی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مولویوں کا دفاع اس لیے کرنا چاہیے کہ جس زمانے میں ہم نان مولوی حضرات جب اتنے ڈیفینسو تھے 1857 کے بعد، کہ انگریز کا تو یہ کلیئر پلان تھا کہ اب یہاں پہ ہم نے ختم کر دینا سارا نظام. ہندو کمپرومائز کی پالیسی پہ چلے گئے تھے. کس نے ماریں کھائی تھی اس زمانے میں؟ کس طبقے کو چوکوں میں ٹانگا گیا تھا، چمڑیاں ادھیڑی گئی تھی، گلیوں میں باندھ کے مارا گیا تھا؟ مولویوں کو، علماء کو. ڈاکٹر اسرار صاحب نے پوری سیریز بنائی ہے اس پہ. میری بھی کوشش ہے وقت نکلے میں بھی دنیا کو بتاؤں کہ تم مولوی آج تم اتنا زیادہ مولوی اتنا بدنام لفظ ہو گئے کہ ابھی انجینئر صاحب کی ہی کچھ ہمارے صحافیوں کے ساتھ مخالفت چل رہی ہے، تو وہ تانے میں کہتے ہیں مولوی صاحب، یعنی جیسے مولوی ہونا گالی ہوتی ہے. مولویوں کا فرنٹ مین ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت مولوی سٹانس نہ لیتا تو آج کوئی حلال زادہ نہ رہتا. نکاح کا انسٹیٹیوٹ ختم ہو جانا تھا، حلال حرام ختم ہو جانا تھا، روایت کی حفاظت نہیں رہنی تھی، آئیڈینٹی کرائسس میں اتنے آگے چلے جانا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں ہونا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ یہ مولویوں کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا سوویتس نے، اور وہاں پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں بچا جو مسلمانوں کا دفاع کر سکے، ان کی روایت کا دفاع کر سکے، ان کے عقائد کا دفاع کر سکے. تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کو یہ تو یاد رہا، دوسری تیسری جنریشن کو یہ تو یاد رہا کہ یہ قربانی کا دن ہوتا ہے، سال میں اس میں قربانی دی جاتی ہے، لیکن وہ سور کو بھی ذبح کر کے آ جاتے تھے. یہ بھی کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ حرام چیز اس کی قربانی نہیں ہوتی. تو غیرت کا تقاضا ہے کہ ہر آدمی کو آج جب مولوی کو پش بیک کیا جا رہا ہے، اس کو بالکل مارجنلائز کیا جا رہا ہے، اور کرنے والا کون ہے؟ مولوی پہ اعتراض کیا ہے آپ کا؟ مولوی کی جیسے پاکستان آگے نہیں جا رہا ہے ابھی. مولوی کے 0.16% یہ ریسرچ کا بجٹ ہے پاکستان کا. $26 ملین ہمارے اسپارکو کا بجٹ ہے ریسرچ کے کمپیریزن میں. اب یہ کہ چاندریان ایک سستا مشن تھا اور انڈیا کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کم پیسوں میں اتنے سکسیسفلی طریقے کیا، لیکن وہ بھی 75 ملین کا تھا. ایک پروجیکٹ 75 ملین کا، اور ہمارے اسپارکو کا کل بجٹ کا 33%، یعنی ٹوٹل 26. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ سائنس پہ پیسے لگائیں، نہ آپ ریسرچ پہ پیسے لگائیں، نہ آپ پڑھیں، نہ آپ ڈاکٹر پروڈیوس کریں، نہ سائنٹسٹ پروڈیوس کریں، نہ سے پولیٹیشین پروڈیوس کریں. ہر چوتھا آدمی بکا ہوا ہو. مجھے بتائیے، ایک طبقہ جو کام اپنا کر رہا ہے اس کو آپ نے ملائن کرنا شروع کر دیا کہ اسی وجہ سے میں ترقی نہیں کر رہا. اوپر ویسول بوائے صاحب کے بارے میں کسی نے میم بنائی ہے کہ چاند پہ جانے والی مشین انہوں نے بنا لی تھی، لیکن مولوی اس کی چابی چھپا کے بھاگ گیا. واٹ کائنڈ آف نانسنس از دیٹ بھائی؟ تو اس کانٹیکس میں اگر کوئی مجھے کہے کہ میں مولویوں کا فرنٹ مین ہوں، الحمدللہ یہ بالکل ہوں. They stood up for us. We have to stand up for them. Absolutely. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا، آپ کی طرح ریسرچ کر رہا تھا آپ کے بارے میں، یہ مولویوں کا فرنٹ مین کا جو ٹائٹل لگا آپ کے اوپر. بھی ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی آپ کی جو ایولیوشن کی سیریز ہے، میرا خیال ہے یہ دھروو راٹھی صاحب کی سوری ویڈیو ہے جس کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے کہ جا کے یہ ویڈیو دیکھیں. اسے تاثر تو واقعی یہی آتا ہے کہ آپ کے پیچھے جو ہے بیکنگ ہے مفتیان کرام کی یا کسی اسپیسیفک سیکٹر. میں سب مسالک کے جو علماء ہیں میں ان کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ بہت محبت کرتے ہیں، بہت عزت بخشتے ہیں. بٹ ناؤ دا کوسچن از کہ اگر انجینئر صاحب سیکولرز کے جا کے ان کے ویڈیوز کو شیئر کریں جو کہ
اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کی حد تک اینٹی اسلامک ہیں، اسلام کے اکنامک سسٹم تک اینٹی اسلامک ہیں، یعنی کہ اسلام کو بحث مذہب نماز کے مخالف نہیں ہیں لیکن اسلام کی اکانومی کے وہ مخالف ہیں، یعنی کہ سم وٹ وہ اینٹی اسلامک سوچ رکھتے ہیں، ان کو جا کے وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کے نیچے وہ کامنٹس کر رہے ہیں. تو پھر اس سے ہم پھر یہی مطلب لے سکتے ہیں پھر کہ وہ پھر فرنٹ مین ہے لبرلس کے اور سیکولرس کے. میرا یہ ایویڈنس نہیں ہے، یہ چین آف ایویڈنسز کے اندر ایک ہے. لیکن آپ کو اعتراض ہے اس چیز پہ کہ ایک عالم دین نے میرا ایک ویڈیو شیئر کر دی، میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ اب میرے زیادہ کیا کریں آپ. اگر اس چیز سے یو تھنک کہ ہم یعنی کہ نالج کو بڑھانے کا سلسلہ جو ہے، اور دین بھی اللہ ویسے قرآن کیا ویسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور کون سے ایسے کام ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. اگر ایوولوشن کی سیریز میں اگر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ سائنس ڈرامہ ہے، یہ سائنس نہیں ہے، جس ڈرامے کا نام انہوں نے سائنس رکھا ہوا یہ وہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی قرآن حدیث کوئی حوالہ نہ دیا گیا ہو بلکہ پیور سائنٹیفک بیسس پہ بتایا گیا ہو کہ نظریہ ارتقاء سائنٹیفک کیوں نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی آدمی جس پہ سائنس کے جس نے ذہنی طور پہ ایک ضابطہ اور تسلط ایکسیپٹ کیا ہوا تھا، اس سے وہ باہر نکل کے پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل فراڈ ہوا. اور بہت سے لوگ ہیں جن کو جو میسیجز آئے ہیں، شکریہ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے جن کو وہ اچھا لگا. تو اس میں اگر ایک عالم دین نے اگر میری سپورٹ کی ہے تو اس نے قرآن کے حکم کے مطابق کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان معاملات میں تعاون رکھو، تعاون کرو. یہ قابل اعتراض چیز ہے. تو دوسری طرف تو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ دوسرے جو غلط کام ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو جو مجھے مولویوں کا فرنٹ مین کہہ رہا ہے وہ اینٹی اسلامک لوگوں کو کام کو پروموٹ کر رہا ہے قرآن کے خلاف جا کے. دیٹ شوڈ بی دا ٹاپک آف کنورسیشن اکراس دا بورڈ سارے پاکستان میں، بجائے اس کی کہ اچھی چیز کیوں ہوئی ہے، وہ بری کیوں ہو رہی ہے. لگ رہا ہے کہ ایک حزب اللہ بن گئی ہے، ایک حزب شیطان بن گئی ہے، پھر اس طرح کا تاثر آ رہا ہے. میں ان لیبلز پہ نہیں گیا تھا. میں ایون اپنے آر سی ایم کے آگے بات کی تو میں ٹھیک ہے I happen to be one of those people who probably will be credited with creating or coining the term, either credited or maligned کہ یہ انہوں نے نیچر چھوڑ دیا تھا. لیکن اس کے پیچھے پورا ایک باڈی آف آرگومنٹیشن ہے. انہوں نے یہ کہے تھے ہمیں یہ وجہ چاہیے، یہ دیکھ رہے ایسے ہیں، ٹھیک وہ ایسے چاہیے کہ مطلب ہے کہ یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمیں اس لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیٹ کانٹیکسٹ آئی تھنک اٹس آرگومنٹ بیسڈ کہ دیر اٹ از. اس کے بیونڈ ہم نہیں جا سکتے. جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں نا کہ اس کو کسی مولوی نے بھیجا ہوا تھا، میں نہیں کہتا کہ ان کو کسی امریکن نے لانچ کیا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ امریکنز جو ڈھونڈ نہیں رہے تھے، جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ یہ ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہ جن کو سپورٹ کرنا چاہیے نا وہ یہ ہے. اینڈ دیٹس حکم ظاہر پہ لگتا ہے. I don't go beyond that.